وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى صبغة الله ومن احسن من الله صبغة ونحن له عابدون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک دین عطا فرمایا ہے، وہ دین آفاقی ہے، عالمگیری ہے۔ اس دین کی خاصیت یہ ہے کہ جب اس دین کا رنگ کسی انسان پر چڑھ جاتا ہے تو اس کا ظاہر اور باطن تبدیل ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں ایک نیا انقلاب آ جاتا ہے، اور یہ انقلاب اس کو اس دنیا میں اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور قرآن و حدیث کے نفاذ پر مجبور کرتا ہے۔ اسی انقلاب کو لانے کی ضرورت ہے جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صبغۃ اللہ، اے لوگو اللہ کے رنگ میں رنگو۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ سے بڑا اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ رنگ جب انسان میں چڑھتا ہے تو اللہ کا بندہ بنتا ہے، اللہ کی بندگی میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا اور یہ کہو وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم جن پر اللہ کا رنگ چڑھا ہے ہم سب اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا کے اندر جو مذہبی رنگ ہے ان رنگوں کی جو اہمیت ہے وہ ظاہری ہے۔ ظاہری طور پر کسی نے کسی مذہب کا کوئی ایک چیز کو اختیار کر لیا تو اس مذہب کا آدمی بن جاتا ہے، لیکن اسلام میں ان ظاہری چیزوں کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ عیسائیوں کے یہاں جب کوئی آدمی کسی دوسرے مذہب کا، دوسرے دین کا ماننے والا جب عیسائیت میں داخل ہونا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ہم عیسائی بن جائیں تو اس کے لیے ایک کام یہ کیا جاتا ہے کہ کچھ کلر کیے ہوئے پانی میں اس کو نہلایا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے۔ گویا یہ ہے کہ وہ اس کلر کو اختیار کر رہا ہے، اس کو کلر میں نہلا کر کے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس مذہب میں داخل ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس کے رولز کو، اس کے قوانین کو وہ فالو کرے نہ کرے، وہ اس مذہب کا آدمی ہے۔ لیکن اسلام نے ان ظاہری چیزوں کو، ظاہری رنگوں کو اہمیت نہیں دی ہے۔ اگر یہ ظاہری رنگوں کی اہمیت ہوتی تو آپ تاریخ میں جانتے ہیں کہ آقائے نامدار، ہم سب کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے ایک اللہ کی دعوت دی تو اس وقت تنہا تھے،
آپ کا کوئی ساتھی نہیں تھا، آپ کا کوئی رفیق نہیں تھا، لیکن جن لوگوں کے اوپر یہ رنگ چڑھا جب وہ آئے قبول کیے تو پھر دنیا کی بڑی سے بڑی آفت ان پر آ گئی، بڑی مصیبتوں کا سامنا ان کو کرنا پڑا، بڑی تکلیفوں کے ساتھ ان کو گزرنا پڑا، لیکن اس کے بعد بھی وہ اس رنگ کے ساتھ ایسے اٹل رہے کہ جان دے دی، اپنی گردنوں کو قربان کر دیا، اپنے آپ کو کٹا دیا، لیکن اس رنگ سے پھرے نہیں۔ یہ اللہ کا رنگ تھا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ظاہری طور پر نہیں بدلا کہ چند ایک رسمی چیزوں کے پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کر دیا جائے اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو تبدیل کیا ہے، قلب کو بدل دیا اور دلوں کو قلعی کی ہے، دلوں کو میں رنگ چڑھایا ہے۔ وہ اللہ کی محبت کا رنگ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا رنگ، وہ رنگ جب چڑھتا ہے تو اس رنگ کے چڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو وہ عزم اور وہ حوصلہ اور وہ جرأت عطا کرتا ہے کہ بڑے سے بڑے طوفان کے سامنے بھی وہ ڈٹ جاتے ہیں۔ ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن رواحہ، بہت بڑے صحابی ہیں۔ ایک جنگ کے موقع پر ان کو عیسائیوں نے پکڑ لیا، عیسائی پکڑ کر کے لے گئے اور ان کے ساتھ دو لوگوں کو اور پکڑ لیا۔ ان کو پکڑنے کے بعد ان لوگوں کو یہ کہا گیا کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ، اپنے ایمان سے پھر جاؤ اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے دلوں سے نکال لو، اور نہیں تو ہم تمہیں سخت سزا دیں گے، تمہاری جانوں کو لوٹ لیں گے، تمہیں تکلیف پہنچائیں گے۔ اگر تم مانتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کھولتے ہوئے کڑاہ میں اور کھولتے ہوئے تیل میں تمہیں پکا دیا جائے گا۔ چنانچہ ان دو لوگوں نے انکار جب کیا تو ان کو عبداللہ ابن رواحہ کے آنکھوں کے سامنے کھولتے ہوئے کڑاہ میں تیل میں ان کو ڈال دیا گیا۔ اندازہ کیجئے کہ ایک گرم کھولتا ہوا تیل ہو، اس میں کسی آدمی کو ڈالا جائے تو وہ تو فوراً پک جائے گا اور اس کی ٹکا بوٹی الگ الگ ہو جائے گی۔ ان کے آنکھوں کے سامنے ان دونوں کو تل دیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے بارے میں ایک لڑکی نے یہ کہا کہ اس کو میرے حوالے کیجئے اور میں تھوڑی دیر 2-4 دنوں کے بعد ہی اس سے اس کا ایمان چھین لوں گی اور اس سے اس کے دین سے پھیر دوں گی اور اس کے دین سے اسے نکال دوں گی۔ چنانچہ عبداللہ ابن رواحہ کو لے گئے اور لے جانے کے بعد وہ عورت جب ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور وہ حسین و جمیل لڑکی بن سور کر کے اور خوشبو اور عطر میں ملبوس ہو کر کے اس مکان میں، اس حجرے میں آتی ہے، آنے کے بعد وہ اپنی حرکتیں کرتی ہے، لیکن ان کے نگاہوں پر اللہ کی محبت کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کا چشمہ ہو۔ وہ دنیا کے حسن کی طرف نگاہ اٹھانے والے نہیں ہیں، وہ تو یہ لوگ ہیں کہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے جنت کا حسن ان کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ ان کا یقین، ان کا اعتقاد، ان کا اعتماد اتنا اعلیٰ تھا کہ وہ خود کہا کرتے تھے کہ جنت اگر اپنی حقیقت کے ساتھ ہمارے سامنے آ جائے تو ہمارے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے ان کی طرف نہیں دیکھا اور اس کی طرف نگاہ اٹھائی ہی نہیں۔ 2 رات ہو گئے، تیسری رات ہو گئی تو اس لڑکی نے کہا کہ عبداللہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کو معلوم نہیں ہے کہ میں کون ہوں؟ میری طرف ایک نگاہ اٹھانے کے لیے اس شہر کے نوجوان لڑکے اور بڑے بڑے مالدار اور پیسے والے اپنی دولت کو نچھاور کرتے ہیں میری قدموں میں، لیکن تمہیں کیا ہوا ہے کہ میں تمہارے لیے بن سنور کر تمہارے سامنے
آئی ہوں اور تم میری طرف نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں جو قرآن ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھتے ہیں۔ ہمیں آج کے اس دور میں نئے نسل کے نوجوانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جو عشق اور محبت کی خاطر اور دنیا میں اپنی عزت کو، اپنے خاندان کی عزت کو نیلام کر رہے ہیں، کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے آج سوشل میڈیا کے دور میں آپ دیکھیے کہ نوجوانوں کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے۔ ہم اپنی بیٹیوں کے، اپنی بہنوں کے، اپنے معاشرے کی عزت کو پامال کر رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان ان تمام غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ ایمان عطا کیا ہے جو ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے، جس قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے۔ دنیا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو قید کر دیا ہے، عورت کو برقعے میں ڈال دیا ہے، حالانکہ ایک طرف عورت کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ جب گھر سے باہر نکلے تو اپنے چہرے کو چادر سے ڈھانپ لے، دوسری طرف مردوں کو حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، اپنی نگاہ غیر محرم کی طرف شہوت بھری نگاہ نہ ڈالے، اور اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں پاکیزگی کو بڑھاوا دے۔ ہمارے یہ اسلاف اور ہمارے بزرگان دین، اللہ کے نبی کے یہ دیوانے، ایسی حسین جمیل لڑکی ہے، وہ کہتی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری آنکھوں پر اللہ کی محبت کا پردہ ہے، ہماری آنکھوں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی چادر ڈال دی ہے، اسی لیے ہم دوسری لڑکیوں کی طرف، دوسری عورتوں کی طرف نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھتے۔ یہ ایمان چھیننے کے لیے آئی تھی، لیکن جب دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ رنگ چڑھا ہو، جس رنگ کے چڑھانے کے لیے اللہ پاک حکم دیتا ہے کہ اس رنگ میں رنگو، یہ رنگ جب انسان کے جسموں پر اور ان کے قلب و جگر پر چڑھتا ہے تو وہ عورت کہتی ہے کہ پھر مجھے بھی وہ دین میں داخل کر دو جس دین نے تمہیں اتنا باحیا کر دیا ہے، تم کو اتنا پاکیزہ کر دیا ہے، تم کو ایسا باغیرت کر دیا ہے کہ تم بند کمرے میں، ایسی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں، اور تمہارے سامنے حسن ہے، جوانی ہے، لیکن اس کی طرف نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھتے ہو، مجھے بھی اس دین میں داخل کر دو۔ چنانچہ وہ عورت بھی، وہ لڑکی، وہ حسین و جمیل عیسائی لڑکی بھی حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھوں پر ایمان قبول کرتی ہے اور پڑھ لیتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ضرورت ہے کہ ہم اس رنگ کو اپنانے کی کوشش کریں۔ ہمارے پاس ظاہری چیزیں بالکل نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اسلام کو قلب پر اثر کرنے والا دین بنایا ہے، اسی لیے جن لوگوں نے اس کو قبول کیا، جو لوگ اس دن میں داخل ہوئے، وہ اللہ کے رنگ میں رنگ گئے، اور جب رنگے اس رنگ میں تو کیا ہوا؟ چاہے اپنی جانوں کا نذرانہ ان کو پیش کرنا پڑ گیا ہو، اپنی جانیں قربان کر دی انہوں نے، کھولتے ہوئے کڑاہوں میں تل گئے، لیکن اسلام سے نہیں پھرے، وہ رنگ ان سے نہیں جدا ہوا۔ اس لیے آج معاشرے کو، سماج کو، ہمیں اور آپ کو ایسے رنگ کی ضرورت ہے تاکہ ہم اللہ کی بندگی میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کو ڈبا کر کے رکھیں، اور دنیا کی گندگیوں سے اور دنیا کی خرابیوں سے ہم بچ جائیں، ہمارا معاشرہ پاکیزہ ہو۔ اس کے لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ جو جماعتوں کا آنا جانا ہے، اس جماعت میں لگنے کی ضرورت ہے، ہر ایک فرد کا یہ کام ہے، اور جب آپ لگیں گے تو آپ کے دلوں میں وہ اثر پیدا ہوگا کہ آپ کی زندگیاں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اس جماعت نے بیک وقت کروڑوں انسانوں کو تبدیل کیا ہے، بڑے بڑے چور اور ڈاکو، شراب کے نشے میں مدمست لوگ اللہ کے دین کے داعی اور رہبر بن گئے ہیں۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے، ہمارے نوجوانوں کی ضرورت ہے، ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے، ہمارے سماج کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے اس رنگ میں رنگنے کے لیے ان راستوں کو اختیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا